بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ بچوں، ابھی ہم اردو کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ اردو کی کلاس کے لیے آپ جو ہے اردو کی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 13 جو ہے وہ کھول دے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس کا نام ہے عظمت کی مینار۔ یہ ہمارے عظیم صحابہ کرام کی بارے میں، خلیفہ کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عظمت کی مینار تھے۔ اب جو ہے ہم اس عنوان کے اندر جو پڑھیں گے حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ تو چلیے بچوں اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ عظمت کی مینار۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ اس سے بہت زیادہ زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 احباب پر مشتمل ایک مجلس مشاورت تشکیل دی جس کا مقصد اگلے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 پر مشتمل ایک مجلس جو ہے، محفل جو ہے مشاورت یعنی مشورے کے لیے بنا دی جس کا مقصد تیسرے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس مجلس نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ کس کو؟ حضرت عثمان غنی کو۔ اس انتخاب کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ان کی بیعت کا مطلب جو ہے وہ ہے خلیفہ یا امیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اطاعت یا عہد کرنا۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی ممبر پر کھڑے ہو کر ایک پرتاثر خطبہ دیا۔ اثر سے بھرپور جو ہے ایک تقریر اس نے کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی معاملات کی طرف توجہ کی اور خلافت اسلامیہ کی طول و عرض پر پھیلے ہوئے خطے میں گورنروں اور ولیوں کا تقرر فرمایا اور ان کے لیے ہدایت جاری فرمائی۔ یعنی جب آپ منتخب ہو گئی خلافت کے لیے تو آپ نے مسجد نبوی کی ممبر پر کھڑے ہو کر ایک اثر سے بھرپور جو ہے ایک تقریر کی۔ اس کے بعد جو ہے خلافت کی معاملات یعنی حکومتی معاملات کی طرف توجہ کی اور خلافت اسلامیہ کی طول و عرض پر پھیلے ہوئے خطے میں جس حصے پر اسلام پھیلا ہوا تھا اس میں گورنروں اور ولیوں کا تقرر فرمایا، یعنی مقرر فرمایا اور ان کے لیے ہدایت جاری فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ذمہ داروں کو امانت، دیانت اور خدمت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی، یعنی جتنے آدمی آپ نے ان کاموں کے لیے مقرر کیے ان کو نصیحت کی کہ آپ امانت، دیانت اور خدمت پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی زمانے میں کئی علاقے فتح ہوئے اور خلافت اسلامیہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو اس کے پہلے ہی زمانے میں جو ہے کئی علاقے فتح ہوئی اور اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ مصر، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، قسطنطنیہ غرض یہ کہ مشرق اور مغرب میں اسلامی افواج نئے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے پیش قدمی میں مصروف تھے۔ ارمینیا، قسطنطنیہ غرض یہ کہ مشرق اور مغرب میں اسلامی فوج کی جمع افواج نے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ یہ جو جتنی میں نے نام لی ہے یہ ملکوں کے نام ہے۔ عہد عثمانی کا ایک اہم کارنامہ بحری بیڑے کا قیام تھا۔ سمندر میں جو بہت بڑا جہاز ہوتا ہے اس کو بحری بیڑا کہتے ہیں، تو یہ عہد عثمانی میں یعنی حضرت عثمان غنی کی دور میں جو ہے یہ بنا تھا۔
رومی افواج سمندر کے راستے سے شام اور مصر کی ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہوتی تھی۔ روم کی افواج جو ہے وہ سمندر کے راستے سے شام اور مصر کی ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہوتی تھی، چونکہ ان کا بحری بیڑا بڑا مضبوط اور منظم تھا، یعنی ان کے پاس جو بڑی بحری جہاز تھی وہ بہت زیادہ مضبوط اور منظم تھا، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہتے تھے۔ اس اہم ضرورت اور دشمن کے خطرات سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے ایک مضبوط بحری بیڑا تشکیل دیا، جس نے کئی مواقع پر دشمن کے حملوں کو پسپا کر دیا، یعنی ان کو شکست دے دی۔ ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے جو ہے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا، جس نے کئی موقعوں پر دشمن کے حملوں کو شکست دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ تک پھیلتی چلی گئی۔ وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ تک حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ مشرق میں ترکستان سے گزر کر چین اور جنوب میں خراسان سے گزر کر کابل اور نشاپور تک پہنچ چکی تھی۔ ہر رنگ، نسل، زبان اور تہذیب و تمدن کے حامل افراد دائرہ اسلام میں بغیر کسی زور و زبردستی کے داخل ہوئے اور خلافت کی حدود میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس سارے عرصے میں حکومت کا نظم و نسق بحسن و خوبی سر انجام پاتا رہا۔ حکومت کا جو نظام تھا وہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم امور میں سرکردہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حکومت کی ذمہ داروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اہم کاموں میں حضرت عثمان جو ہے اپنے صحابہ اور حکومت کی جو دوسرے ذمہ دار لوگ تھے ان سے ہمیشہ مشورہ کرتی تھی۔ ان عسکری مہمات کے علاوہ خلافت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ ملت اسلامیہ کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کرنا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کی دوسری سال کا واقعہ ہے کہ مسلمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی تھی۔ عموماً یہ ہوتا کہ جب کوئی فوج جہاد کے لیے کسی علاقے میں بھیجی جاتی تو اس کے ساتھ کسی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور بھیجا جاتا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا تھا اور وہ بڑی شان کے مالک تھے، فوج کی مختلف دستوں نماز کھڑی ہو گئی۔ ایک روز وہ ایک دستے میں شریک تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب نے انہوں نے ایک خاص لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے اور میں نے فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرأت سیکھی ہے۔ اعتراض کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے کہا میں نے فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے اور اس لیے میرا کہنا درست ہے۔ حضرت حذیفہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی تھا اور وہ بہت بڑی شان کے مالک تھے، یعنی مختلف فوج کی دستوں میں جب وہ شریک ہوتے اور جہاد میں مصروف رہے تو ایک روز وہ ایک دستے میں شریک تھے، ایک گروپ میں وہ شریک تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے جب لوگ کھڑے ہو گئے تو امام صاحب نے ایک خاص لہجے میں، ایک خاص انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے اس امام صاحب سے کہا کہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے اور میں نے جس صحابی سے یہ قرأت سیکھی ہے اس نے مجھے صحیح سا جو ہے یہ پڑھایا ہے۔ اعتراض کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے بھی فلاں صحابی سے سیکھا ہے، اسی صحابی سے میں نے بھی سیکھا ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اسی سے سیکھا ہے، اس لیے میرا کہنا زیادہ صحیح ہے۔ یہ فرق اور اختلاف دراصل لہجوں کا تھا۔
یعنی ان کی زبانوں میں یہ فرق تھا اور یہ اختلاف اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ درست تھے، اس وجہ سے ان دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ سب کچھ جب اس نے دیکھا، کس نے؟ حضرت حذیفہ نے، تو انہیں اس میں خطرہ محسوس ہوا کہ دوسری قوموں کی طرح کہیں مسلمانوں میں بھی قرآن پر اختلاف شروع نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لشکر کی سپہ سالار سے اجازت طلب کی تاکہ فوری طور پر مدینہ جا سکے۔ گرمی کا موسم تھا، کئی ماہ کا سفر کر کے مدینہ پہنچے اور گھر جانے سے پہلے خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ قرآن مجید کو قریشی لہجے میں تحریر کرے، کیونکہ یہ سب سے معیاری لہجہ تھا اور قرآن مجید قریشی مکہ کی زبان ہی میں نازل ہوا تھا۔ یعنی جب یہ اس طرح کے حالات حضرت حذیفہ نے دیکھی تو انہیں محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اسی وجہ سے لڑ پڑے کہ ان کی لہجے جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور ان کی یہ دوسرے قوم کی طرح کئی مسلمان بھی ایسی اختلافات ان کی ایسا نہ ہو کہ بڑھ جائے بہت زیادہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوج کی لشکر سے جو ہے اس نے اجازت طلب کی، اجازت جو ہے مانگی اور مدینہ چلے گئی۔ تو گرمی کا موسم تھا اور کئی ماہ کا سفر کر کے مدینہ پہنچے، اور جب جانے سے پہلے ہی وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہیں یہ سب کچھ بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے جو ہے فوراً ایک کمیٹی بنائی اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ قرآن مجید کو قریشی لہجے میں جو ہے وہ لکھ کے، تاکہ کیونکہ یہ ایک معیاری لہجہ ہے اور قرآن مجید قریشی مکہ کی زبان میں ہی نازل ہوا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کو قریشی مکہ کی اسلوب، ہجے اور لہجے میں لکھا گیا اور تاکید کی گئی کہ اب تمام قرآن مجید کی اسی لہجے میں کتابت ہوگی۔ اس موقع پر ایک خاص اسلوب سے قرآن مجید کی کتابت کی گئی جو رسم الخط عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جامع القرآن ہو گیا، یعنی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ہی قرآن مجید جو ہے ایک جامع شکل میں ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں متفرق کارنامے سر انجام پائے، بہت ساری ایسی کارنامے جو متفرق تھے۔ حج کے موقع پر حاجیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں توسیع کی غرض سے آس پاس کی مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں بھی آبادی بڑھ جانے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنجائش کم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملحقہ مکانات خرید کر مسجد کی توسیع کی اور اسے پختہ اور خوبصورت بنوایا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے کہہ رہی ہے کہ حج کے موقع پر جو ہے حاجیوں کی تعداد جو ہے ایک روز سے دوسرے روز میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے حضرت عثمان نے مسجد الحرام میں توسیع کی تاکہ اور آس پاس کے جو ساتھ میں جو جتنے مکانات تھے وہ خرید کر مسجد میں شامل کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساتھ مکانات خرید کر مسجد کی توسیع کی اور اسے پختہ اور خوبصورت بنوایا۔ مدینہ منورہ کو سیلابوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حفاظتی بند تعمیر کرایا۔ مفتوحہ علاقوں کی حفاظت اور استحکام کے لیے متعدد چھاؤنیاں اور قلعے تعمیر کرائے اور ان میں فوجی دستے تعینات کیے۔ جو خلافت اسلامیہ کی حدود میں توسیع ہو رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق انتظامیہ میں بھی توسیع فرمائی، مختلف دفاتر قائم کی گئی اور صوبوں میں عمارتیں بنوائی گئی۔ عوام کی سہولت کے لیے سڑکیں، پل، مساجد اور مہمان خانے تعمیر کی گئی۔ راستوں میں جگہ جگہ چوکیاں، سرائے اور کنویں تعمیر کی گئی۔ یہ سارے کام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ہوئی تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر رحم دل شخصیت کے مالک تھے اور اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا رویہ اختیار کرتی تھی۔ بعض لوگوں کو ان کی اس رویے سے شکایت ہوئی تو ان کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی، یعنی ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اصل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ منصوبہ ایک یہودی منافق عبداللہ بن سبا نے تیار کیا۔ اس کا یہ منصوبہ خلیفہ کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف تھا۔ اس نے سازش تیار کی جس کے شکار کچھ سادہ لوح مسلمان بھی ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کچھ باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، مدینہ کا کیا کیا؟ گھیراؤ کیا، اور بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار ہونے کا کہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے منتخب خلیفہ تھے، جس پر باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھی اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال خلافت کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ آخری پیراگراف جو ہے یہ ان کی شہادت کے بارے میں ہے، کس طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور کس طرح آپ کے خلاف جو ہے ایک منصوبہ بنا دیا گیا۔ بچوں، یہ جو میں نے پڑھائی کی آپ لوگ گھر میں اس کی بار بار پڑھائی کیجئے، مشکل الفاظ کی معنی وہ اس کے اوپر ہر لفظ کے اوپر لکھتی جائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔